वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू में एक बार फिर से हाजिर है कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छी किताबें इंसानी ज़िंदगी पर कितना असर डालती हैं इस बारे में पूछे। शाह जी, आपने भी तो अपने जो बचपन है फिर जवानी है और इस एज में भी आप किताबें तो पढ़ी होंगी ना, तो आप क्योंकि आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं तो आप उनके लिए, क्योंकि आपको मानने वाले इतने हैं, आपकी तकरीरें इतनी सुनते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि जो एक ख़ास एज है बचपन में, जो वालिदैन भी अगर आपको सुन रहे हैं, कौन सी किताबें बच्चों को पढ़ानी चाहिए या ख़ुद पढ़नी चाहिए हैं? फिर अगर आप लड़कपन जो हमारी एज है, जवानी है, उसमें आते हैं तो फिर किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए? अच्छा देखो फ़िज़ा, किताब ज़रूरत के साथ होती है। आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पानी भी नहीं पी सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। किताब पहले आपको अपनी ज़रूरत तलाश करनी होती है कि मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे तलब क्या है, मेरी तड़प क्या है, मुझे चाहिए क्या। जो मेरी ज़रूरत और तलब होती है उसके मुताबिक मैं किताब खरीद लेता हूँ। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, हज़ारों किताबें लगी होती हैं, आप उस सेक्शन में, उस कैटलॉग, उस किताब पे उंगली रखते हैं जो चाहिए आपको, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए। अगर आपने एक मौजू है दुनिया में, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, 86,000 बुक्स लिखी गई हैं इस मौजू पे। हैप्पीनेस पे 56,000 से ज्यादा किताबें दुनिया में लिखी गई हैं। आपका ये मौजू होगा, जहां किताब मिलेगी आपका हाथ रुक जाएगा, आप किताब उठा लेंगे, पढ़नी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी तड़प तलाश नहीं होगी तो फिर आप किताब भी नहीं पढ़ेंगे। वो उम्र आपकी कुछ भी हो, वो बचपन हो, वो जवानी हो या बुढ़ापा, आप किताब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आप में ये किताबें पढ़ने का शौक किस तरह से आया? शुरू से ही बुक्स आपको अट्रैक्ट करती थी? माहौल का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर्स ऐसे मिले, अहबाब ऐसे मिले, दोस्त ऐसे मिले, इल्मी मजालिस, अदबी मजालिस का बड़ा रोल था। बड़े यंग एज में इशफाक साहब को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मिडिल मैट्रिक तक लोकल लिटरेचर सारा पढ़ दिया। मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक साहब के लिटरेचर को, बानो आपा के राजा गिद, मिर्ज़ा अदीब, ये सब के सब, शहाब नामा, ये तो मिडिल मैट्रिक में पढ़ दिए। और बाद की ज़िंदगी में जब बाकी चीज़ें आई तो पता लगा कि जितनी जल्दी आप ये सीखने का सफ़र शुरू कर देते हैं उतनी आसानी आपको मैच्योर एज में जाके होती है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर आप बुक्स जो पढ़ते हैं तो क्या मैच्योर आप जल्दी हो जाते हैं और ज़िंदगी की जो तल्ख जो हकीकत है उसको बहुत पहले समझ लेते हैं? देखिए, किताब आप मैच्योर होने के लिए नहीं पढ़ते, किताब आप ज़िंदगी को डील किस तरह करना है उसके लिए पढ़ते हैं। कि मेरे जो मामलात हैं, मेरी जो जिम्मेदारी हैं, मेरे जो काम हैं, मैं उनको किस अंदाज से लेता हूँ। अगर वो पढ़ी हुई किताबें आपके काम ना आई तो फिर गधे पे बोझ की तरह ही हो गई। लेकिन अगर पढ़ी हुई किताबें आपकी मामला फहमी में काम आती हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है और आप ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, किताबों में भी जिद्दत लानी चाहिए। हमने तो यही देखा ना कि अगर जैसे हमारे पास भी गुफ्तगू के सेट में काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं और जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ट्रैक नहीं होती, तो क्या किताबों में भी जिद्दत आनी चाहिए है? कुछ उसके कलरफुल स्कीम होनी चाहिए या कुछ विजुअल साथ होने चाहिए जो अट्रैक्ट करें व्यूअर को? बच्चों को जो कार्टून्स और विजुअल्स वाली किताबें ज्यादा मुतासिर करती हैं, लेकिन जो बड़े उम्र के लोग होते हैं वो किताब को देखते हैं, किताब के अंदाज को देखते हैं और उस अंदाज से सीखने लग पड़ते हैं। हाँ, और जो हमारे जो जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे बूढ़े हैं उनको ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ऐसा है? मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ फ़िज़ा, कि हर शख्स की तलब तलाश और तड़प अपनी होती है। कोई ऐसा नहीं है हिस्ट्री का तालिब इल्म हिस्ट्री पढ़ेगा वो किसी भी उम्र का होगा। कोई लाजिम नहीं है कि वो बूढ़ा वो तारीख ही पढ़ता होगा। मुमकिन है जोन सा वो अपनी सेहत को ठीक करने की किताबें पढ़ता हो। अच्छा, जो रिश्ता है किताब का और एक इंसान का, क्या बहुत पुराना है, दौरे कदीम से है? इंसान का किताब का रिश्ता ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा। इंसान का इल्म का रिश्ता बड़ा पुराना है। किताब दरमियान में कहीं पर आई, जब कागज़ ईजाद हो गया, प्रिंटिंग आई, प्रिंटिंग की शक्ल में बाइंडेड चीज़ें आने लग पड़ी, तो किताब जो सी वो हमें नज़र आने लग पड़ी। और इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी एक किताब की तरह है। देखिए, ये ज़िंदगी का किताब होना, ज़िंदगी इटसेल्फ टाइम है, एनर्जी है और आपके पास वसाइल हैं। लेकिन बुक्स पे तो लिखी जाती है ना इंसानों वो इंसान अपने ऊपर लिखता है या उस पे कोई लिखता है, यकीनी बात है उसके सारे पहलू जो उनसे वो बयान नहीं होते, उस पे मैं कोई ख़ास राय नहीं दूंगा जी। जो हम देख रहे हैं लाइब्रेरियाँ हमारे आजकल के सोसाइटी में वीरान है। अगर हुकूमत की जानिब से भी देखें तो कोई लाइब्रेरीज तामीर नहीं की जा रही, बिल्कुल वीरान नज़र आती हैं। जो हैं भी उनमें भी किताबें मौजूद हैं लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। मेरा ख्याल है लाइब्रेरियों की जो सा वो तामीर से ज़्यादा लाइब्रेरियों का आपने ही बताया आबाद होना, अपडेट करना। अगर आबाद लाइब्रेरी होंगी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान सिर्फ नंबरों के चक्कर में, रट्टे लगवाने के चक्कर में लाइब्रेरियाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि
وہ کہیں گے علم بڑی ضروری چیز ہے, علم کے لیے لائبریری جاؤ. تو جب وہ علم کے لیے کوئی لائبریری جائے گا, علم کی تلاش کے لیے لائبریری جائے گا, تو وہ کوئی رستہ بھی پالے گا. جب بچہ اپنے تھیسس کو مکمل کرنے کے لیے چھاپا پیسٹنگ کے لیے لائبریری جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. چھاپا پیسٹنگ کے لیے بھی لائبریری کہاں جانا, گوگل ہے, وہیں سے کاپی کرتے ہیں, وہیں سے پیسٹ کرتے ہیں, اسائنمنٹس بھی وہیں پر بن گئی, نہ لائبریری پہ کوئی گیا اور نہ لائبریری سے سیکھا. ایسا کیوں ہے؟ ٹیچرز کی طرف سے یہ نیگلیجنس ہے. دو ہیں چیزیں, سسٹم میں تو ٹھیک نہیں ہے. ہم رٹے سے چیک کرتے ہیں, کسی کی یادداشت سرے سے غلط ہے. ہم جو تھیسس بنانے کی بات کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ, ریسرچ کے سٹینڈرڈ پہ بعض اوقات پورا نہیں اترا ہوتا, پھر بھی ہم اسے ڈگری دے دیتے ہیں. کئی یونیورسٹی جون سی ہیں وہ تھیسس, وہاں پر بندے موجود ہیں جو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور تھیسس جون سے میں حیران ہوں یہ کیسا عجیب ملک ہے جس میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا تھیسس بنوانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے دے کے آپ تھیسس بنوا لیں. یعنی آپ کسی سے کام لے کے ڈگری لے لیتے ہیں لیکن آپ خود کام کے نہیں بنتے. یہ ایک المیہ ہے. تو یہ سسٹم کی خرابی ہے. سسٹم کی خرابی ہے. دوسری طرف آ جائیں ٹیچرز کی طرف, تو ایک بڑی میجورٹی کی بات کروں گا میں, کچھ کی بات نہیں کروں گا, ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن ایک بڑی میجورٹی خود کتابیں نہیں پڑھتی. وہ خود کتابیں نہیں پڑھتی اور کتاب کی بات نہیں کرتے, کتاب کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتے, اور آج کی ماڈرن کتابوں کو بھی بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا. ایون کئی ایسے میں نے ادارے دیکھے ہیں جو کانفرنسز اٹینڈ کرنے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, وہ بھی ان کے ایک سیر سپاٹا ہوتا ہے, اس میں لرننگ مقصد نہیں ہوتا. تو جب ایسا رویہ اساتذہ کرام میں پایا جاتا ہے, پروفیسرز میں پایا جاتا ہے, تو پھر بچوں میں بھی یہ لاپرواہی جو ان سے آپ کو عام ملے گی. بالکل. اور تجسس, غور و فکر کرنا کسی چیز پر, اور کوئی حکمت سے دیکھنا کسی بھی زندگی کے معاملے کو, کیا یہ ہم بک سے ہی سیکھتے ہیں, کتابیں پڑھنے سے ہی سیکھتے ہیں؟ یاد رکھیے حکمت آپ کتاب سے بھی سیکھتے ہیں, زندگی سے بھی سیکھتے ہیں, استاد سے بھی سیکھتے ہیں, معاملات سے بھی سیکھتے ہیں, ایونٹ سے بھی سیکھتے ہیں. حکمت جگہ جگہ پڑی ہوتی ہے, آپ آغاز کرتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. حکمت جون سی ہے, خیر جون سی ہے, اچھا علم مومن کا گمشدہ مال ہے, جہاں سے ملتا ہے اسے لے لو. بالکل ٹھیک ہے. اور مطالعہ کرنا, ایک کتاب کا مطالعہ کرنا, بچوں کی اگر بات کریں تو ان کی جو پرورش ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے بچوں کو سپیڈ ریڈنگ سکھائیے. آج یہ ماڈرن ٹیکنیکس آ چکی ہیں کہ آپ کسی بڑی کتاب کو جلدی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں. اگر بچوں کو سپیڈ ریڈنگ آتی ہوگی ان کا وقت بچے گا. اور آج یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں سپیڈ ریڈنگ تو بچوں کی بہت سی انرجی بچ جاتی ہے, وہ تھوڑے سے وقت میں بہت سا کام یاد بھی کر لیتے ہیں, تیار بھی کر لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, اصل کنسیپٹ سے واقف بھی ہو جاتے ہیں. لاشعوری طور پہ کئی لوگوں کو سپیڈ ریڈنگ کرنی بھی آتی ہے, کئی لوگ ویسے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پڑھ کے اتنی سپیڈ اچھی ہوتی ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں. اگر بچوں کو سپیڈ ریڈنگ سکھا دی جائے تو پھر بھی بچوں کا بہت سا وقت بچ جاتا ہے. بچوں کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں؟ کیا جو سٹوری بکس جس طرح ہم پڑھتے تھے, امرو عیار اور فیری ٹیلز کی کہانیاں اور کچھ اس طرح سے, کیا ان کتابوں سے بچوں کو انسپائر کیا جائے کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف آئیں؟ میں کہتا ہوں فضا, بچوں کو بے شک شاباشی دیں, انعام دیں, کینڈی دیں, کچھ دیں, لیکن بچوں کو عادت ڈال دیں وہ کتاب ضرور کھولیں. چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو, اخلاقیات کی ہو, فینٹیسی ہو, ہورر ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, لیکن اچھی قدریں, اچھی اخلاقیات, کیا یہ ایک کتاب جو ہے وہ بہترین طریقے سے سکھا سکتی ہے, ہمیں گروم کر سکتی ہے؟ کتاب ایک سورس ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں. حالات, واقعات, استاد, یونیورسٹی, ادارہ سب مل کے بچے کی گرومنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, جو باہر ہمارے چونکہ بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, لیکن باہر کے فاؤنڈرز, رائٹر بھی تو ہے نا جو بہت اچھی ریسرچز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو کیا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ اردو میں ترجمہ کر کے لانا چاہیے, اور کیا لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کئی شعبوں میں بہت اچھا کام جو ان سے ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. جمہوری کا بہت سا کام ہے, کیونکہ وہ گووندی صاحب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں اس ادارے کے. انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے کہ انہوں نے فکری کام جو ان سے ہے, اور دنیا کی ہسٹری اور ترکی کا بالخصوص جو سارا کلچر ہے اس پہ بہت سی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں, بڑی معیاری ترجمے انہوں نے کر کے جو ان سے وہ ہمیں دے دی ہیں. اسی طرح سیلف ہیلپ کا بہت سا کام ہے, اور میں کئی ایسے پبلشرز ہیں, کئی ایسے ادارے ہیں, دارالشعور ہے, بک ہوم ہے, نگارشات ہے, تخلیقات ہے, یہ سب ادارے جو ان سے انہوں نے سیلف ہیلپ کی کتابوں کو بڑا ترجمہ اچھا کر کے کوشش کی اپنی طرف سے, اور ترجمے کر کے جو ان سے وہ مارکیٹ کر دیے, تاکہ وہ لوگ جو انگلش نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم اردو میں کتاب ضرور پڑھ لیں. بالکل, اور تاکہ اسے سیکھ سکیں جتنا بھی فیضیاب ہو سکے. لیکن آپ نے, چونکہ آپ کا ایکسپلوئر اتنا ہے, اتنی بکس آپ نے پڑھی ہیں اور اتنے لوگوں سے بھی آپ ملتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی کتاب آج کل جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے, کس قسم کی کتاب زیادہ پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر موضوع پہ پڑھا جا رہا ہے. اچھا. ہر طالب علم, ہر سوچنے والا اپنی ذات کی, اپنے اندر کی تسکین کے لیے اپنے موضوع پہ, اپنے شعبے پہ کتاب ضرور تلاش کر رہا ہے اور پڑھتا بھی ہے.
اچھا شاہ جی، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، بجائے کہ ہمارے اندر کے لوگ ان کو نکھارا جائے، ان کی شخصیت پڑھایا جائے، ہمیں جس طرح ہم نے دیکھا مسٹر چپس پڑھائے جاتے ہیں، باہر کے لوگوں سے انسپائر ہمیں کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے. ہمیں لوکل لٹریچر پروڈیوس کرنا چاہیے. اگر انگلش ہی پڑھانی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رائٹرز کے تھرو ان سے لکھوائیں جو اچھی انگلش دان ہے. پاکستان میں انگلش اخبارات کی تو چھپ ہی رہے ہیں نا, تو کیوں نہ لوکل لکھنے والے ان ویلیوز اور کلچر کے مطابق لکھیں. اگر وہ ان ویلیوز اور کلچر کے مطابق لکھیں گے تو چیزیں جو ان سی ہیں وہ زیادہ سپیس بنائیں گی, بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. ہم بچوں کو مسٹر چپس پڑھا رہے ہیں, باقی لٹریچر پڑھا رہے ہیں, اس کی ایک بہت جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے, بچے مسٹر چپس کو آئیڈلائز نہیں کرتے. آج کا لو اور مسٹر چپس کے زمانے کی محبت, لو جونس ہے, اس میں زمین آسمان میں فرق. میں ابھی تک حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنے کلیم کرنے والے, نصاب بنانے والے خود کہاں کھڑے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اس کے نتائج جو ان سے وہ کیا ہوں گے, اور نتائج ہم بھگت بھی تو رہے ہیں. کیا اتنا ضروری ہے مسٹر چپس؟ اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, آپ کی فیوریٹ بک بچپن میں کون سی رہی؟ اسٹوری بکس پڑھتے تھے زیادہ؟ موضوع بتاؤ, میں اس پہ کتاب بتا دوں گا. نہیں مطلب کہ ہم جو فیری ٹیلز کی بکس پڑھتے تھے یا کہانیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پھول ڈائجسٹ پڑھتے رہے, کتابیں پڑھتے رہے, عمران سیریز پڑھتے رہے, نسیم حجازی پڑھتے رہے. یہ سب کے سب رائٹرز جو ان سے بچپن میں کہیں پڑھ دی کہانیوں کی شکل میں. ہاں ٹھیک ہے. اور اس نے آپ کی لائف کو کتنا انسپائر کیا یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. فیس بک پر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پروگرام facebook.com/7newstv پر.